ایک واقعہ میں نے شاید پہلے بھی آپ حضرات کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی قرآن میں یہ ہے، واقعات کو دقیق مسائل کو سمجھانے کے لیے مثالوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ دقیق پیچیدہ باتوں کو مثال کے ساتھ آسان بنا کر سمجھاتے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا طرز عمل ایسا ہی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں، ہاتھ میں کچھ سامان زاد راہ بھی ہے، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں۔ ان صاحب نے کہا یا نبی اللہ، اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ سفر میں رفیق سفر بن جاؤں، کچھ وقت آپ کی صحبت میں، آپ کی قربت میں گزار لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو، اس کو بھی ساتھ شریک سفر کر لیا۔ چلتے چلتے راستے میں جب دوپہر کا وقت ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹھو کھانا کھاتے ہیں، تو بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے سامان کے اندر 3 روٹیاں تھیں، انہوں نے نکالی۔ ایک روٹی عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی اور ایک روٹی اس رفیق سفر دوسرے ساتھی نے کھائی، ایک روٹی بچ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بیٹھو، میں وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام وضو کر کے واپس آئے تو دیکھا تیسری روٹی نہیں تھی، تو انہوں نے اسے پوچھا بھائی تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا۔ عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، چل پڑے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے پیغمبر تھے، عام آدمی بھی یہاں یہ سمجھتا ہے کہ وہاں کوئی تیسرا فرد بھی نہیں تھا تو یقیناً تیسری روٹی اسی نے لی ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا کے طالب ایک تو چھوٹی سی چیز کو بھی نہیں چھوڑتے، معمولی سی چیز، اور معمولی سی چیز کے لیے اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام چل پڑے، آگے دریا آ رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا ہاتھ مجھے پکڑاؤ، ہاتھ پکڑا تو دریا پہ، پانی پہ چل پڑے۔ کوئی پل نہیں تھا، کشتی نہیں تھی، دریا سے پار ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ جب پار ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا تو نے اللہ کے نبی کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب مجھے بتا وہ ہماری تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سچ اگلوانے کے لیے ایک معجزہ بھی دکھا دیا۔ بغیر کشتی کے، بغیر پل کے دریا سے پار ہو گئے، اور ان کے پاؤں اور جوتے بھی گیلے نہیں ہوئے اور پانی میں ڈوبے بھی نہیں۔ یہ معجزہ تھا۔ اس نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے پانی سے پار ہو گیا، یعنی اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ کر بھی اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں پیدا ہوا، اور ایک دنیا کی معمولی سی چیز، ایک روٹی کے لیے سچ نہیں بول رہا، کہتا مجھے نہیں پتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے چل پڑے سفر۔ آگے دیکھا جنگل میں ہرن چل رہے تھے، اور ہرنی کے بچے، جس طرح بکری کے بچے ہوتے ہیں نا، اس کو بکروٹا کہتے ہیں، اور ہرنی کے بچے کو ہرنوٹا کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ہرنوٹا چل رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو آواز دی ادھر آؤ، وہ دوڑتا ہوا آیا، اپنے ساتھی کو کہا اس کو ذبح کرو، اسے ذبح کیا، گوشت بنایا، دونوں نے بھون کر کھایا۔ جب کھا چکے تو کھانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا او ہرنوٹے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ ہرنی کا کھایا ہوا بچہ پھر زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ یہ دوسرا معجزہ تھا اللہ کے پیغمبر کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا او میرے رفیق سفر، تم نے میرے ہاتھوں سے دوسرا معجزہ دیکھ لیا، اب مجھے بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا۔ آگے چل، ایک ریگستان میں چل رہے تھے، ایک جگہ پہ پتھروں کے روڑے پڑے تھے، ڈھیر لگا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام رکے، کہا ان کو جمع کرو، ڈھیر بناؤ۔ اتنا بڑا ڈھیر بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے سب کے سب سونا بن جاؤ۔ سارے پتھر سونا بن۔ اب وہاں پتھروں کا، روڑوں کا ڈھیر نہیں بلکہ سونے کا ڈھیر۔
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو برابر 3 حصوں میں تقسیم کرو، وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بنڈیاں لگا دو، 3 حصے کر دو، جیسے ہم جانور ذبح کر کے نا 7 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ بیٹھ گیا، عیسیٰ علیہ السلام بتاتے رہے یہ کم ہے، ادھر زیادہ کر دو، یوں کر دو، 3 حصے کر دیے۔ جب 3 حصوں میں سونے کو تقسیم کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ حصہ میرا ہے، یہ دوسرا حصہ تیرا ہے، یہ تیسرا حصہ چھوڑ دے، یہ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، یہ اس کا ہے جس نے ہماری تیسری روٹی کھائی۔ تو کہنے لگا اللہ کے نبی وہ روٹی تو میں نے کھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بدبخت، سچ بولا بھی تو دنیا کے لیے بولا، پہلے تو جھوٹ بول رہا تھا، ایک روٹی کے لیے جھوٹ بول رہا تھا، اب تجھے نظر آیا نا کہ یہ تیسرا حصہ سونے کا اس کو ملے گا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ تو اتنے معجزے میرے دیکھ کر بھی تجھے خدا کا خوف نہیں آیا کہ تو سچ کہتا اور بتا دیتا کہ روٹی میں نے کھائی۔ اب دنیا کے لیے سچ بول رہا ہے، اس سونے کے لیے سچ بول رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تینوں حصے تیرے ہو گئے، سارا لے جا، میرے ساتھ نہیں چلنا، مزید سفر نہیں کرنا، لے جا یہ تینوں سونے تیرے۔ اس نے چادر میں ڈالا اور چل پڑا۔ آگے راستے میں ڈاکو آ، ڈاکو نے دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے، کوئی بڑی وزنی چیز اٹھائی ہوئی، سونا وزنی تھا۔ انہوں نے کہا میاں آپ نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ کہنے لگا کچھ سودا سلف ہے بچوں کے لیے۔ کہا اتنا بھاری سودا سلف؟ کہا کھانے پینے کا سامان۔ کہا نکالو، کھولو، دکھاؤ۔ جب کھول کے دیکھا تو سونا ساتھ پڑا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے سونا اٹھایا ہوا اور تنہا ہے، اکیلا آدمی، وہ 2 بندے تھے، انہوں نے آپس میں کہا آؤ اس کو قتل کرتے ہیں، یہ سارا سونا اس سے لے لیں۔ اب وہ اکیلا تھا، ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ یہ اس سونے کے لیے مجھے مار ڈالیں گے تو کہنے لگا یار آپ لوگوں کو سونا چاہیے تو کسی اچھے طریقے سے لے لو، خواہ مخواہ مجھے قتل کر کے اپنے ہاتھ میرے خون سے رنگین کرنے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کرنی ہے، کل خدا کو جواب بھی دو گے۔ تو ایسے کرتے ہیں نا، 2 تم ہو 1 میں ہوں، آؤ اس سونے کو 3 حصے میں تقسیم کر لیتے، ایک ایک حصہ ہم سب لے لیں۔ اس نے بات اس انداز میں کی کہ وہ ڈاکو تیار ہو گیا، کہا ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں۔ اب پھر اس سونے کے 3 ڈھیر بن رہے تھے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہا کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو۔ جب اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تو ان تینوں میں سے اب تینوں دوست بن گئے دنیا کے لیے، سونے کے لیے۔ ایک صاحب کہنے لگے یار ایسے کرتے ہیں، یہ سونے کو تقسیم کر رہے ہیں برابر برابر، چلو ایک ساتھی شہر سے جا کر کھانا لے کر آئے، ہم کھانا کھا لیتے۔ اب سب کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا منصوبہ بندیاں تھی، اتنا سونا ملے گا، کسی نے کہا ہوگا میں بڑا محل بناؤں گا، کچھ شادی کروں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بڑا پیسہ بڑا مال ہاتھ لگ گیا تھا۔ تو کہا ایک ساتھی کھانا لے کر آئے، تو ایک ساتھی کھانے کے لیے چلا گیا اور 2 سونے کو برابر برابر تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ جو کھانا لینے کے لیے گیا، راستے میں اس نے سوچا کیوں نہ کھانے میں زہر ملا کے دونوں کو قتل کر دو اور سارا سونا میں لے لوں۔ اس نے یہ پروگرام بنا لیا۔ اب دیکھیے دنیا کے لیے انسان کیا کرتا ہے، کس حقیر دنیا کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنانے والے کی نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت، اتنی حقیر دنیا۔ وہ کھانا لانے والا بدنیت ہو گیا اور اپنے دوستوں کے قتل کے درپے ہو گیا اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ یہ پیچھے جو سونے کو تقسیم کر رہے تھے آپس میں کہنے لگے یار وہ ہمارا دوست کھانا لینے گیا ہے، وہ اکیلا ہے، کیوں نہ وہ آئے تو اس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اس کو مار ڈالتے ہیں، اس کا حصہ بھی ہم دونوں لے لیں گے، اس کو بھی قتل کر دیں۔ ان 2 نے اس کے قتل کا پروگرام بنا لیا اور اس ایک نے ان دونوں کو زہر آلود کھانا کھلا کے مارنے کا پروگرام بنا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو آتے ہی یہ دونوں پڑ گئے، اس کو پتھر مار مار کے اس کو قتل کر، اور اسے مار کے قتل کر کے بیٹھ کے کھانا کھانے لگے کہ کھانا کھانے کے بعد اب یہ 3 حصوں میں نہیں، یہ سونا 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا آدھا ہم دونوں لے جائیں گے۔
کھانے میں تو زہر تھا، جب کھانا کھایا تو دونوں مر گئے۔ اب سونے کی 3 ڈھیریاں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں اور 3 لاشیں پڑی ہوئی۔ چند دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے حواریین کے ساتھ پھر وہیں سے گزر ہوا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو پہچان لیا کہ یہ وہی رفیق سفر ہے میرا، یہ جو ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے وہ تیسری وہ روٹی کھانے والا ہے میرا ساتھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھیوں، یہ ہے دنیا، اس دنیا کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، خدا سے بھی جھوٹ، نبی سے بھی جھوٹ، نبی کے معجزے دیکھ کر بھی خدا کا خوف نہیں آتا، اور میرے دوستو دنیا ہاتھ بھی نہیں لگتی۔ دیکھو دنیا ادھر کی ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، سونا یہیں رہ گیا، تینوں مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔